نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب بات ہو رہی تھی قوم لوط کی، اور یہاں پہ ہم لواطت پہ بات کر رہے تھے، اور لواطت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں سے عموماً جو ریسرچز بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ پگس جو ہیں وہ ہومو سیکشول ہوتے ہیں، اور شاید یہ وجہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کا گوشت کھانا جو ہے ہم مسلمانوں پہ حرام ہے، کہ جو چیز آپ کھائیں گے وہی باڈی کا آپ کے اوپر امپیکٹ پڑے گا۔ تو ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جو غلط کام کرے گا تو وہی امپیکٹ آپ کے اوپر بھی پڑے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیر سے حقیر جانور بھی ایسا کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو، تو پھر ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ یہ نیچرل، یہ اپوزٹ ہے نیچرل آپ کے انسٹنکٹ سے۔ تو تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہو، تم تو جہالت کا کام کرتے ہو۔ اور آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا آپ کی جو بیسک یہ سیکس انسٹنکٹ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویاں پیدا کی جو نکاح کے ذریعے آپ یہ تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن تم ان سے بے تعلق ہو کے مردوں سے یہ کام کرتے ہو۔ پھر ایک اور پوائنٹ، کہ تم اس قدر بے حیا ہو چکے ہو کہ تم ایک دوسرے کے سامنے یہ کام کر رہے ہو۔ یعنی کہ یہ سارے کرائمز تھے قوم لوط میں، کہ ایک تو وہ لواطت کا فیل کرتے تھے، اور دوسرا وہ اتنے بے حیا ہو چکے تھے کہ ان کو شرم ہی نہیں آتی تھی کہ جب وہ کسی کے سامنے بھی کام کرتے تھے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے لگ رہا ہے جیسے آج ابھی ہمارے لیے آیات اتری ہیں کہ آج بھی یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے، لیسبینز ہیں، یہ اتنے کامن ہماری سوسائٹی میں ہو چکے ہوئے ہیں کہ پہلے تو اگر وہ ایسے کام کرتے تھے تو چھپ چھپ کے کرتے تھے کہ پتہ نہ چلے، اب تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ ویسٹ نے تو اس کو باقاعدہ انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں یا وہ اکٹھے رہ سکتی ہیں، اور یہ اتنا برا سن ہے، برا کرائم ہے، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 زبردست عذاب نازل کیے تھے۔ کس وجہ سے؟ ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے۔ آگے پڑھتے، اب یہ جو آیت نمبر 54 سے 58 تک ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ ہجرت کی، اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کریا کریا پھرتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو موجودہ اردن کے علاقے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھیج دیا۔ اس علاقے کے لوگ بہت برے تھے، کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور ایک نئی برائی انہوں نے خود ایجاد کی تھی، یعنی کہ لواطت کا یہ جو فیل تھا، اس کے موجد یہ قوم تھی۔ یہ فرسٹ اپنے اس زمانے کا پہلا گناہ ایسا تھا جو اس قوم نے رواج دیا تھا، اور یہ لوگ مرد سے جو مردوں سے وہ تعلق رکھتے تھے، اور یہ پھر برائی اعلانیہ مجلسوں میں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ اب آگے پڑھتے، فما کانا، پس نہ، کانا تھا، جواب قوم ہی، اس کی قوم کا، الا مگر، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، اخرجو، اخراج سے نکالو، آل لوطن، آل لوط کو، کریاتکم، کریا سے، اپنی بستی سے، اپنے کریا سے، انہم، بے شک وہ، اناسن، ناس لوگ کو کہا جاتا ہے، بے شک وہ لوگ، یتطہرون، پاک باز بنتے ہیں۔ تو ان کی قوم کے لوگ بولتے تو یہ، ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور ان کے سوا ان کے پاس کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 57،
فَأَنْجَيْنَاهُ پس نجات دی نا ہم نے ہو ان کو وَأَهْلَهُ اور ان کے اہل کو الا مگر امرأتہ اس کی بیوی کے قدرناہا قدر ہوتا ہے مقرر کرنا مقرر کر رکھا تھا نہ ہم نے اسے من الغابرین غبر پیچھے رہنے والوں میں سے تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. اب وہی جیسے میں نے بتایا کہ ان کی قوم کے پاس جواب تو کچھ نہیں تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اس عمل لواطت سے باز آ جاؤ تو بجائے یہ کہ وہ شرمندہ ہوتے بلکہ وہ اعلانیہ کام کرتے تھے وہ بجائے یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کو پہ عمل کرتے اپنی کو ریفارم کرتے اپنی اصلاح کرتے وہ اوچے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز کو بڑے وہ ایرونکلی ان کو کہتے تھے ان کو پاک بازی کا تانا دینے لگے اور نہ صرف تانا دیا بلکہ انہیں شہر سے باہر نکالنے کی دھمکی بھی دینے لگی کہ بھئی ہم جیسے تم جیسے پاک باز لوگ ہم گندے لوگوں میں کیسے رہ سکتے ہیں لہٰذا تمہاری عافیت اسی میں کہ یہاں سے چلے جاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے. یہ ایسے ہی ہے جب ہماری ہم بہنوں میں سے کوئی بہن ایک اچھی طرح دوپٹہ لینا شروع ہو جائے تو پھر کیا کرتی ہیں جو بہنیں دوپٹہ نہیں نہ لے رہی ہوتی اس کا مذاق اڑانے لگ جاتی یہ کہ تم ملانی بن گئی ہو آنٹی لگ رہی ہو ماسی لگ رہی ہو اتنے پیارے تم نے اپنے بال ڈائی کیے ہوئے اتنی زبردست تم نے اپنی ٹریٹمنٹ کروائی ہوئی ہے پتہ نہیں جو آج کل کی لیٹسٹ ٹریٹمنٹس ہیں وہ سب کچھ تم نے کروایا اور تم نے بال سر پہ ڈھک لیا. ایکچولی وہ خود جنہوں نے دوپٹے نہیں لیے ہوتے وہ کہتی ہیں کہ اگر اس کا بھی دوپٹہ اتر جائے گا تو ہم جسٹیفائی ہو جائیں گے کہ کوئی بھی ہم میں سے پردہ نہیں کر رہا. تو یہ ایک ہم لوگوں نے خود ہی ایک ایکسکیوز یہ خود ہی لیم ایکسکیوز خود تیار کر رکھی ہوئی ہے کہ اگر سبھی برائی کریں گے تو شاید برائی جو ہوگی وہ جائز ہو جائے گی. تو یہاں پہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم تو لواطت کے امر سے باز نہیں رہ سکتے تم بڑے پاک باز لگتے ہو تو تم نکل جاؤ اس بستی سے نکل جاؤ یہ تو ہم تمہیں باہر نکال دیں گے یعنی کہ انہوں نے ان کو دھمکی بھی دی. آیت نمبر نیکسٹ ہے وَأَمْطَرْنَا مطر بارش ہم نے برسائی علیہم ان پر مطرا می بارش فساء پس برا تھا مطرو می بارش المنذرین منذرین ان پر جو خبردار کیے گئے. با محاورہ دیکھ لیتے اور ہم نے ان پر می برسایا اور جو می ان لوگوں پہ برسا جن کو متنبع یعنی کہ وارن کر دیا گیا تھا ڈرایا گیا تھا خبردار کر دیا گیا تھا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 59 قل الحمد للہ کل کہہ دیجئے حمد تعریفیں اللہ کے لیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وسلام اور سلام ہے علی عبادہ اس کے بندوں پہ الذین جن کو استفا ہوتا ہے چنا گیا جس کو منتخب کیا گیا چوز کیا گیا. اللہ کیا اللہ خیرون بہتر ہے اما یا وہ یشرکون شرک جس میں لفظ آتا ہے یا وہ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں. پارہ نمبر 19 کی آخری آیت ہے جس میں کہا گیا کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو مستحق ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمل لواطت اس قدر برا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی نوکدار پتھر ایک ایک مجرم کے سر پہ مارا گیا پوری بستی کو پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹخا دیا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور زمین سمندر میں دھنس گئی پانی اوپر آ گیا اور پورا علاقہ سمندر بن گیا جو بحیرہ مردار کے نام سے مشہور ہے
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غیظ، اتنا غضب، اتنا غصہ آیا کہ اتنی برا کام یہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے 3 بڑے عذابوں کے ساتھ ان کو مبتلا کیا. یہ ہم بہت ڈیٹیل سے پچھلی آیت سورت میں ہم کر چکے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں پہلے تو ہم نے 7 انبیاء کے قصے پچھلی صورت میں پڑھے تھے. اس صورت میں 3 انبیاء کے قصے آئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. اچھا، ان کے حالات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں کوئی نہ کوئی مشابہت کا پہلو نظر آ جاتا ہے، اس لیے ان تینوں کا اکٹھا اس آیت میں ذکر آیا ہے. جیسے فار ایگزامپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم متی فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ ہم ایسے لشکر سے تم پہ حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی تم تاب نہ لا سکو گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ پہ ایسے ہی لشکر لائے تھے جن کے مقابلے کے دن وہ تاب نہ لا سکے. تو یہ ایک تو یہ سملیرٹی ہوگی حضرت سلیمان اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم نے بلوا کی صورت میں ان کو قتل کرنے کا اور ان کی فیملی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. یہ بھی ہم نے بھی پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی. اور قریش مکہ نے بھی ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سلوک کرنا چاہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش سے بال بال بچا لیا تھا. یہ دوسری مماثلت ہو گئی. تیسری دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی تھی، جبکہ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی عملاً شہر مکہ سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا تھا، جس پہ ہجرت کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ آج ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو 3 نبیوں کے قصے تھے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کے ساتھ کیسے مماثلت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 59 میں الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا گیا. الحمدللہ جو ہے ویسے تو ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے اور اس کا شکر بجا لینا چاہیے، لیکن اہل عرب اس جملے کا استعمال عموماً تب کرتے تھے جب اپوزٹ فریق جو ہوتا تھا اس کے دلائل کی تمام حجت پوری ہو جاتی، تو یا تو ان کے پاس کچھ آرگومنٹس اس کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہوتی تھی، کوئی جواب موجود نہیں ہوتا تھا. تو یہاں بھی 3 انبیاء کا ذکر کرنے اور منکرین حق کا ایک ہی جیسا انجام بتانے کے بعد یہ جملہ اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. یعنی کہ ان کے پاس کوئی وجہ بچی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی ڈیفنس میں یا کچھ وہ پیش کر سکتے. اور یہاں برگزیدہ لوگوں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے، اور ان کے ساتھ ان کے فالوورز یعنی کہ متبعین کو بھی شامل کیا جاتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور انہیں کافروں کے مظالم سے نجات دلائی اور ان پہ نازل کردہ عذاب سے انہیں بچا کر ان پہ رحمت فرمائی. ٹھیک ہے جی. اور یعنی اللہ تو وہ ہے جو مجرموں کو سزا دے کر اپنے بندوں کو ان کے مظالم سے بچا لیتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے. تو یہاں پہ ایک تو سمجھ آتا ہے کہ جو عذاب آتا ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے سب سے پہلے یہ کہ ایک تو انہوں نے معجزہ مانگا ہوتا ہے. اگر معجزہ لانے کے بعد بھی انسان کے اعمال ٹھیک نہ ہو تو پھر عذاب یقینی ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ عذاب آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان والے ہیں ان کے بے ایمان لوگوں کے ظلم سے بچا لیتے ہیں اور پھر پلس ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو یہاں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنا کے مشرقین مکہ کو کہا جا رہا تھا اب تم خود ہی فیصلہ کر لو، ایسے قدرتوں والا اللہ بہتر ہے یا تمہارے وہ معبود جو دوسروں کا کوئی فائدہ یا نقصان بلکہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی حفاظت کے لیے تمہاری حفاظت کے محتاج ہے. یعنی کہ ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے یا ان کے اوپر مٹی پڑ جائے تو اس کو بھی اٹھانے کے لیے انسان ہی آگے آئے گا، وہ اپنے اوپر سے ہٹا بھی نہیں سکتے. تو آیت نمبر 59 میں سورت کے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے جس میں توحید کے دلائل
اور شرک کے اوپر ہے، آخرت کا احساس بیدار کیا گیا ہے، اور اس میں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تقریر کا آغاز کیسے کرنا چاہیے، الحمدللہ سے۔ اور جو لوگ ہمیشہ اپنی تقریریں اللہ کی حمد اور اس کے نیک بندوں پہ سلام سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں بھی اللہ کی تعریف، اللہ کا توحید اور شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا آج 19واں سپارہ ختم ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن، امن بھلا کس نے، ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر زبر آ جائے تو کیا آ جاتا ہے، کس نے، خلقا، خلق، خلق کیا، پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزلا اور نازل کیا، لکم لیے، کم تمہارے، من سے، السمائی آسمان سے، ماءن پانی، فانبتنا، پس انبتنا اردو کا لفظ کیا تھا، نباتات، پھر ہم نے نباتات اگائے، بھی ساتھ اس حدائقہ، حدائق کہتے ہیں باغ کو، یہ پہلے بھی لفظ آ چکا ہے، ذات بہجاتن، ذاتا ذات والے، اور بہجا یہ ایک نیا ورڈ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ یہ بہجا کا مطلب ہوتا ہے رونق، تازگی، خوبی، خوش رنگی، یہ تمام چیزوں میں آ جاتا ہے بہجا، یعنی کہ اس کی رونق اور تازگی۔ ماں کانا نہ تھا، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تم بھی تو کہ تم اگاتے، شجرہا شجر درخت، ہا اس کے، الہن کیا کوئی معبود، مع اللہ اللہ کے ساتھ ہے، بلکہ ہم وہ، قومن قوم، یعدلون، یعدلون عدل سے ہٹ کر ہے، یعنی کہ یعدلون وہ قوم راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، پارہ نمبر 20 آیت نمبر 60، بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ اپنی تخلیق پہ غور و فکر کرنے کی حکم دیا، اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس آیت اور اس سے آگے 3-4 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ، رحمت، ربوبیت اور توحید پر کچھ آرگومنٹس دیے ہیں، اور یہ سلسلہ توحید کے جو آرگومنٹ کا سلسلہ ہے، یہ پارہ نمبر آیت کے 59 سے شروع ہوتا ہے، کہ وہیں سے اس سورہ نمل کا دوسرا حصہ توحید پر جو ہے وہ پارٹ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے دی اسی آیت کو اگر آپ غور سے پڑھیں، کہ آسمانوں کا خالق اللہ ہے اور زمین کا بھی، ٹھیک ہے، آسمان سے می برستا ہے جسے زمین جذب کر لیتی ہے، اور پھر جذب کرنے کے بعد وہ گروتھ، قوت رویدگی کا، ویجیٹیشن کا کام شروع کر دیتی ہے، اس سے فصلیں، غلے، پھلدار درخت، پھول، مویشیوں کے لیے فوڈر یعنی کہ وہ گھاس اور چارہ اگتا ہے۔ تو اس طرح زمین پر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، سب کی غذا کا سامان فراہم کیا جاتا ہے اس آسمان سے اور اس زمین سے، جس کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زمین اور آپس میں کتنے انٹر ریلیٹڈ ہیں، کتنے کوپریٹ کر رہے ہیں۔ خالی اگر آسمان ہوتا، وہ بارش برساتا رہتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، خالی زمین تھی
اور وہ سبزہ اگاتی رہتی تو بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ اس کا سبزہ اگنا ہی نہیں تھا اگر آسمان سے پانی آتا نہ. تو وہ ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ہے. تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کی. اچھا، جوڑے جوڑے سے سوری مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ جو قوم لوط کی بات ہم نے جو پیچھے پڑھی، اس میں لواطت اس لیے بھی بہت زیادہ برا فعل ہے کہ اس میں نسل انسانی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی جنریشنز ختم ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے جب آپ ہومو سیکشوالٹی کریں گے تو پھر بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی کہ یہ نسل انسانی کو ختم کر رہے تھے اس غلط کام میں انوالو ہو کے، کہ وہ مزے اور وہ چیز لے رہے تھے، اور وہ جو اللہ کی جو امت ہے وہ تخلیق کا کام جو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا، تخلیق سے میں پڑھ رہی تھی اور مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کہ میں نے پڑھا کہ بھی آج صبح ہی میں نے پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی اوصاف ہے نا، ماشاءاللہ 99 اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ پوائنٹ، فریکشن، پرسنٹ ہم انسانوں کے اندر ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے. خالق ہے نا، جب بھی پڑھا زمین اور آسمان کا خالق ہے. تو تخلیق کا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھ دیا. ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا 1% ایک عورت کے اندر بھی رکھ دیا کہ وہ بھی تخلیق کرے اللہ کے حکم سے، اور وہ بھی تبھی تخلیق کر سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اور یہاں پھر میں دعا مانگوں گی، مجھے بہت سے میسیجز آتے ہیں میری بہت سی پیاری سسٹرز کے کہ جو تو کہتی ہیں کہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد اور اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ جو میری بہنیں انفرٹیلٹی کے کیسز میں ہیں یا جن کو اولاد کی خواہش ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی میڈیکل یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ وہ تمام ان کے حل، ان کی پرابلمز دور کرے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی محروم نہ کرے، اور اولاد بھی جو دے اللہ تعالیٰ صحت، زندگی، تندرستی اور صالحہ اولاد دے. اور جو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صالحہ اور نیک رکھ. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب ہم یہاں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا خالق ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے اکثر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مائدہ، یہ زمین پوری دسترخوان بنائی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کی گروسریز اللہ تعالیٰ نے اس میں پرووائڈ کر دی ہوئی ہیں. کروڑوں اور اربوں کے تعداد میں صرف انسان تو ایک نوع ہے، ایک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، ایک قسم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار وہ ان کی اگر ہم قسمیں، ان کی اسپیشیز دیکھیں تو لاکھوں تک پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے، جانوروں میں دیکھ لیں کس قسم کے ورائٹی آف جانور ہیں. پرندوں میں سے دیکھ لیں، پرندوں کو چھوڑیں، انسیکٹس میں سے دیکھ لیں کس طرح کی آبی، ہوائی ساری مخلوقات ہیں، اور بے شمار ہیں. کچھ پانی کی مخلوق ہے، کچھ خشکی کی، کچھ ہوا کی. اللہ تعالیٰ نے ان سب کی روزی کا ایسا جامع اور مکمل انتظام فرمایا ہے کہ سب جانداروں کو روزی مہیا ہو رہی ہے. وہ میں پڑھی تھی، ڈاکٹر اسرار کہتے تھے کہ اگر کسی انسان کے پاس 50 سال کا سازو سامان ہے، اگلے 50 سال کا اس کے پاس اتنا مال مٹیریل ہے کہ وہ سوچے کہ میرے پاس اگلے 50 سال تک اتنا کچھ ہے کہ میں اور میری اولاد بے فکری سے کھا پی سکتے ہیں، تو آئی ایم سوری، یہ تھوڑا سا اس کو عدم توکل کہا جاتا ہے. توکل تو آپ پرندوں سے سیکھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ایک چھوٹا سا نیسٹ ہوتا ہے جس میں انہوں نے پراپر ڈیکور بھی نہیں کی ہوتی کہ وازز رکھنے ہیں، یہاں پہ فاؤنٹین چلانے ہیں، یہاں پہ فلانا فرنیچر رکھنا ہے. اور ان کے نہ فریج یا ڈی فریزر ہوتے ہیں چیزوں سے بھرے ہوئے. وہ روز اللہ کے حکم سے نکلتی ہیں، دانہ دن کا تلاش کرتی ہیں، لا کے بچوں کو بھی کھلاتی ہیں، خود بھی کھاتی ہیں، اور سکون کی نیند سوتی ہیں، اور پھر صبح اٹھ کر اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہیں اور چہچہاتی ہیں. اور ہم انسان، ہم اپنے فیوچر کے، ان سین فیوچر کے بارے میں اس قدر پریشان رہتے ہیں کہ غلط ہے، درست ہے، بس ہم کمائی جاتے ہیں حلال حرام کی تمیز کے بغیر، اور کہتے ہیں کہ بس رکھی جائیں. تو بہرحال جن کے پاس ہے وہ ڈرنے والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے بس اس میں سے چیریٹی کریں، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں.
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال میں بھی برکت دے گا. بہرحال یہاں پہ توکل کی بات میں نے تھوڑی سی کی تھی. تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری نظام میں کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ یا کوئی دوسرا معبود شریک نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یعنی کہ تمام کائنات کا جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمام چیزیں جن، انس، جانور اور پھر یہ ویجیٹیشن، آسمان، زمین، پانی، اس کو جو پیدا کیا اس میں کسی کی سانجھے داری نہیں. کسی نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اسسٹ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کن کیا اور وہ تمام چیزیں ہو گئی. تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اس کی کرنی چاہیے نا جو خالق ہے، جو مالک ہے. تو عبادت بھی انتہائی عاجزی کے ساتھ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ سوچے کہ یہاں پہ جو لوگ شریک اللہ تعالیٰ کے بنا دیتے ہیں وہ تو خود محتاج ہے. جیسے میں بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی ایک بت کو بندہ کو پرستش کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے یا اس کے اوپر ڈسٹنگ کوئی مٹی بیٹھ جاتی ہے تو وہ اپنی مٹی اپنے اوپر سے صاف نہیں کر سکتا، جھاڑ نہیں سکتا، اس مکھی کو پھونک مار کے اڑا نہیں سکتا. تو یہ تو خود بیچارے محتاج ہیں جن کو لوگوں نے الہ نعوذ باللہ اللہ کے مقابل ٹھہرا دیا ہے. اور یہاں پہ جو عدل کا لفظ استعمال ہے کہ کئی معنوں میں آیا ہے. ایک تو میننگ وہی ہے کہ برابر ہونا، برابر کا بدلہ بھی، اور اس کا مطلب ہے انصاف کرنا بھی ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے بڑا خوف آیا یہ تھوڑا سا سن کر، تفسیر میں کچھ سن رہی تھی کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کا عدل. اللہ کے عدل سے ڈرنا چاہیے. اگر اللہ نے عدل کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس قدر ہماری غلطیاں، کوتاہیاں اور کتنی ہم نے گناہ حقوق العباد، حقوق اللہ میں کیے ہوئے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ عادل ہو کے اگر اللہ تعالیٰ نے عدل کا نظام اپنا لیا ہمارے لیے تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان کر دے. اگر حساب ہو گیا تو پھر تو بندہ گیا، پھر تو بندہ سوچ ہی پہ گیا کہ میں کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. تو بہرحال پھر جب تمام نظام اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، تو عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا کتنی بے انصافی اور ظلم کی بات ہے. اور پھر یہ بات کہ لوگ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر کا درجہ دیتے ہیں، یہ جو دوسری بات کر رہے ہیں یہ بھی انتہائی برا ہے. کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ راہ راست سے مڑ جاتے ہیں، یعنی کہ اعتراف حقیقت کے باوجود اس کا غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ عدل کے یہاں پہ 3 مفہوم بیان کیے گئے. یہ ہو گیا ہمارا یعدلون، یہ جو لفظ تھا آیت نمبر 60 تک آج ہمارا ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. جی علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.